کیا خاک میں نانا کی نشانی کو ملا دو اکبر تمہیں اس طرح سے مل رضا دو کیا خاک میں نانا کی نشانی کو ملا دو اکبر اب غیبہ سادات میں ایک شور بپا ہے امید کا دامن ہے کہ بس ڈول رہا ہے اشکوں کا سمندر میری آنکھوں میں تھما ہے موت خلی کیسے تجھے ازل بداروں کیا خاک میں نانا کی نشانی کو ملا دوں اکبر اکبر اور محمد وآل محمد بآل بلندر سلوات جتنی تعداد میں ماشاءاللہ لوگ تشریف فرما ہیں اگر سانس بھی لیں تو آواز اس سے زیادہ بلند ہوگی بھائی محمد وآل محمد بآل بلندر سلوات مومنین برائے مہربانی جہاں پہ آپ کو جگہ مل رہی ہے تشریف فرمائیں تاکہ علامہ صاحب زیب منبر ہو سکیں اب میں گزارش کرتا ہوں حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب سے کہ وہ زیب منبر ہوں اور آپ سے چند منٹ قبل سید حیدر علی شاہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم امام وارگاہ امر بنی ہاشم کی جانب سے سالانہ مجلس شب عاشور جس سے خطابت کے لیے شہنشاہ ملت مجاہد ملت حضرت علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی خطاب کے لیے ہر سال تشریف لاتے ہیں انشاءاللہ میں اعلان کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ سال درگاہ عبداللہ شاہ قاضی کے اندر یہ مجلس منعقد ہوگی انشاءاللہ اور ہم اس کے لیے باقاعدہ درخواست بھی دیں گے اور ان کو ہماری درخواست ماننی بھی پڑے گی لیکن ہم زبردستی کوئی کام نہیں کرنا چاہتے کل جو کچھ بھی
ندیم سرور صاحب نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم مجلس لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ میں گزارش کروں گا خطیب پاکستان، مجاہد ملت، شہنشاہ ملت علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی سے کہ مجلس شب عاشورہ سے خطاب فرمائیں۔ یہ جو کھڑا ہوا ہے بندہ کیا کر رہا ہے؟ اس کو بول بھائی لائیو بنا رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے اس کو بول سائڈ کر۔ ندیم بھائی ایک وقت ذرا اڑے کر کیمرہ، ان کو شہنشاہ صاحب کو دیکھ نہیں پا رہے یار، لائٹ کیوں ان کو ہٹا، اس کو سائڈ پہ رکھے، اس سائڈ پہ رکھے۔ سائڈ پہ رکھے کیمرہ یار، آگے جڑا ہو جائے۔ لائٹیں شارٹ ہو گئی ہیں، پانی ہے نا نیچے شارٹ ہو گئی ہے۔ ہاں اس لیے یہ لائف ہی نہیں چلے میں کیا بول سکتا الذي ليس بصفته محمود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر رياحها برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعلي بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوا بر محمد والے محمد صلوات۔ سورہ مبارکہ والعصر، اللہ عصر مصطفیٰ کی قسم کھا رہا ہے۔ قسم ہے نبی کے زمانے کی۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اگر آپ جو بٹھانا چاہ رہے ہیں وہ اگر خاموش ہو جائیں گے تو سب بیٹھ جائیں گے۔ بر محمد والے محمد صلوات۔ بار دیگر باواز بلند صلوات۔
تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری آواز بلند تر صلوات اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو جایا کرو، یہ حکم الہی ہے۔ ویسے بھی نہ کل بے ادبوں کو اللہ نے موقع دیا اور نہ ہی آج عزاداری کی بے ادبی کرنے والوں کو اللہ مہلت دے گا۔ والعصر، قسم ہے عصر مصطفیٰ کی، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے۔ سارا مسئلہ ہی اس بات کا ہے کہ کسی طرح عصر مصطفیٰ میں پلٹ جائیں۔ جو عصر نبی میں پلٹ گیا وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے نہیں ہوگا۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ نقصان نہیں اٹھائیں گے جو صاحبان ایمان ہیں۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جو صاحبان کردار ہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، جو حق بولتے بھی ہیں اور حق سنتے بھی ہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور جو صبر کرتے بھی ہیں اور صابروں کو پسند بھی کرتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کا وہ جامع سورہ ہے، یہ قرآن مجید کا وہ مکمل سورہ ہے کہ جو ایک جگہ پورے قرآن کا کام کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ جو پیغام پورے قرآن میں اللہ نے نازل کیا وہ اگر خلاصتاً دیکھنا ہو تو سورہ والعصر کی تلاوت کی جائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نبی کے زمانے میں پلٹنے کی دعوت دوں گا اپنے محترم مجمع کو کہ چلیے کچھ دیر کے لیے نبی کے زمانے میں چلتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اگر ہم نبی کے زمانے میں چلے گئے تو ہمیں اللہ بھی وہیں سے ملے گا، واہ 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 واہ، جیو ہمیں ماشاءاللہ۔ قرآن بھی وہیں سے ملے گا، ہمیں نماز بھی وہیں سے ملے گی، ہمیں روزہ بھی وہیں سے ملے گا، ہمیں حج بھی وہیں سے ملے گا، زکوٰۃ کیسے دی جاتی ہے یہ اسی زمانے سے پتہ چلے گی۔ اور اگر ساری باتوں کی ایک بات کہوں تو اللہ بھی نبی سے ملے گا، علی بھی نبی سے ملے گا۔ صحابہ کرام کی عظمت، مجاہدین فی سبیل اللہ کا مقام، بدریوں کا وہ مقام فضل، جنگ خیبر و خندق میں نبی کے ساتھ جہاد کرنے والوں کی عظمت، اور کیسے آج کے مسلمان کو رہنا چاہیے یہ ہمیں نبی کے زمانے سے ہی ملے گا۔ ہمیں پلٹنا ہے عصر مصطفیٰ میں، اور عصر مصطفیٰ 63 برس کی زندگی جو حیات ظاہری سرکار لے کر آئے، یوں تو وجود مبارک سرور کائنات 63 برس کے لیے نہیں تھا۔ یہ اس وقت بھی نبی تھے جب آدم کا وجود بھی نہیں تھا۔ واہ 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 ماشاءاللہ۔ اور یہ ذہن میں رہے کہ کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کی درمیانی کیفیت میں تھے، وعلیًا ولیہ، اور علی اس وقت بھی ولی تھا جب آدم آب و گل کی درمیانی کیفیت میں ماشاءاللہ تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ لہذا سرکار کی حیات طیبہ اور سرکار کا وجود ناظرین تو کب سے ہے؟ جب مولانا سے پوچھا گیا کہ کب سے ہے تو حضرت نے فرمایا کہ جب وقت نہیں تھا۔ لہذا یہ طے کرنا تو بہت مشکل ہے، مگر ہم تو سادہ سیدھے اور سامنے کی چیز دیکھنے والے لوگ ہیں نا، تو ہم پلٹیں گے اس 63 برس کی زندگی میں جو نبی مکرم کی حیات ظاہریہ ہے۔
عزیزان اکرامی، سیرت کے 4 بنیادی اصول ہیں. عصر مصطفیٰ میں اپنے مجمع کو لے جانا چاہتا ہوں. شہر کی اہم ترین شخصیات تشریف فرما ہیں اور حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر قبر بنی ہاشم امام بارگاہ کے انتظام میں اس مجلس کا بڑا مقصد ہی ہے کہ اس پورے بر صغیر میں اگر اہل بیت کی کوئی شخصیت ہے تو اسے حضرت عبداللہ شاہ غازی کہا جاتا ہے. لہذا ان کے جد حسین ابن علی کا انہیں پرسہ دینے آئے ہیں. شب عاشور کی مجلس کوئی معمولی مجلس نہیں ہے. روحانی اعتبار سے بھی، معنوی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی یہ معمولی مجلس نہیں ہے. دنیا برکتیں، رزق میں اضافہ، عمر میں برکت، بڑا گہرا تعلق ہے آج کی اس مجلس کے ساتھ. فقیر بیٹھے ہوئے ہیں، مانگنے والے آئے ہوئے ہیں، بھکاری بیٹھے ہیں. کسی کی کچھ حاجت ہے تو کسی کی کچھ حاجت ہے اور بڑے لوگوں سے بڑی چیزیں مانگی جاتی ہیں. اچھا فقیر وہ ہوتا ہے جو کریم کو دیکھ کر سوال کرے. لہذا ذہن میں رہے کہ یہاں ہماری سب سے بڑی مقصدیت اس مجلس کی پرسہ ہے شب عاشور، امام حسین اور شہداء کربلا کی مصیبتوں کا، ان کے گھر کے ایک فرد کو. عصر مصطفیٰ، سیرت کے 4 بنیادی اصول. مجھے اندازہ ہے کہ یہ بھی طے ہے، یہ بھی روشن ہے کہ مجلس میں صرف شیعہ نہیں ہے اور ویسے بھی شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک تو ہے نہیں. جو بھی بیدار دماغ ہوگا، جو بھی زندہ ضمیر ہوگا وہ حسین بولے گا. واہ 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 واہ، ماشاءاللہ. لہذا سیرت کے بنیادی 4 ستونوں کی طرف توجہ چاہوں گا اور رات بھی آج جاگنے کی رات ہے، اس لیے آپ اجلت میں نہ رہیے گا کہ میں جلدی مجلس ختم کر دوں. البتہ بہت طویل گفتگو کا بھی ارادہ نہیں ہے. پہلا سیرت کا بنیادی اصول یہ ہے، کسی بھی کامیاب انسان کی کامیابی کے راز بتا رہا ہوں. بڑا آدمی قد سے نہیں ہوتا، بڑا آدمی فٹوں سے نہیں ناپا جاتا، انچی ٹیپوں سے انسان کا قد نہیں ناپا جاتا. وہ کون سے پیمانے ہیں جس پر انسان کو بڑا یا چھوٹا ناپا جائے گا، وہ بتانے جا رہا ہوں. اور میں عصر مصطفیٰ میں جا کر عصر عاشور تک پہنچنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں کامیاب زندگی کے اصول اس زمانے سے مل سکیں. سب سے پہلا ستون سیرت دیکھا جائے اس بندے کا اپنے اللہ سے کتنا گہرا تعلق. اس کے پاس سارے کاموں کے لیے وقت تو ہے، مگر کیا اس کے پاس اپنے اللہ سے بات کرنے کا وقت ہے، اپنے رب سے ملاقات کا ٹائم ہے، یا اپنے اللہ کو کتنا یاد کرتا ہے، اسے اپنے رب کا کتنا شکریہ ادا کیا ہے. کھا رہے ہو، اسی سے دے رہے ہو تو ہمیں کم سے کم اسے یاد تو رکھنا ہے. جس کے پاس سب کے لیے وقت ہو مگر اپنے اللہ کے لیے وقت نہ ہو، اپنے رب کے لیے وقت نہ ہو، یہ ناکام انسان ہے، چھوٹا آدمی ہے. اور چھوٹا پن تو ایسے ظاہر ہوتا ہے کہ جیسے جیسے یہ دنیا میں بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، ایسے ایسے اس کی نمازوں میں فرق آنا شروع ہو جاتا ہے، ایسے ایسے اپنے اللہ کو بھلانا شروع کر دیتا ہے. وہ آدمی تو اچھا آدمی نہیں ہے کہ برے وقت میں تو یاد رکھے اور جب وقت اچھا آ جائے تو اسے ہی بلا دے جس نے اچھا وقت دیا ہو. ناکام انسان ہے وہ کہ جو اپنے رب سے تعلق، اپنے اللہ سے تعلق کو بہتر نہ کر پاؤ. عزیزان گرامی، نبی کی سیرت طیبہ سے یہ پہلو اتنا روشن ہے کہ اللہ ساری مخلوق سے کہتا ہے کہ بستر چھوڑو، مصلے پر آؤ، آرام چھوڑو، میری عبادت کرو، راحتیں چھوڑو، میرے حضور سجدہ کرو. مگر اپنے مصطفیٰ سے کہتا ہے کبھی بستر پہ بھی چلے جائے گا. تمہیں لیلا الا قلیلا، تمہارے پیروں پہ تو ورم آ جاتا ہے، تم تو اتنا میرے سامنے کھڑے ہوتے ہو. یہ کامیاب انسان کی علامت ہے
اور سرکار سے بڑا کائنات میں کوئی بڑا آدمی نہیں ہے، سرکار سے بڑی کوئی شخصیت نہیں ہے۔ اگر مسیحی دنیا کے دانشور بھی کامیاب لوگوں کی لسٹ بناتے ہیں تو لکھنے والا عیسائی ہے، مگر ہمارے نبی کا نام سب سے پہلے لکھتا ہے۔ واہ 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 جی مسلمانوں کا نبی، آخری نبی جسے مسلمان اپنا نبی کہتے ہیں، وہ بشریت کی تاریخ میں سب سے بڑی شخصیت ہے۔ پہلا ستون سیرت یہ کہ ان کا اپنے رب سے کیسا تعلق ہے، اپنے اللہ سے ان کا کتنا گہرا تعلق ہے۔ میں آج شب عاشور اپنے محترم سننے والوں سے یہ بھی کہتا ہوا گزروں، اللہ کی عبادت حسین کی آرزو ہے، تبھی تو آج کی جنگ کو کل مؤخر کیا ہے۔ جنگ تو شروع ہو گئی تھی 9 محرم کو، پہلا تیر تو عمر صاحب نے پھینک دیا تھا، جنگ کا طبل بجا دیا گیا تھا، مگر سلام ہو مولا حسین کے انتظام کو کہ آپ نے مولا عباس سے فرمایا جاؤ ایک رات کی مہلت لے کر آؤ، ہمیں ایک رات اور اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ یہ پیار ہے حسین کا اپنے رب کے ساتھ بات کرنا۔ ساری رات حسینی خیموں سے ذکر الہی کی آواز آ رہی تھی، کوئی قرآن پڑھ رہا تھا، کوئی تسبیح پڑھ رہا تھا، کوئی تکبیریں بلند کر رہا تھا، کوئی سجدے طویل کر رہا تھا، کوئی مسلسل رکوع کی کیفیت میں تھا، اور ایسی آواز آ رہی تھی کہ طے کرنا مشکل تھا کہ کون سی آواز کس کی ہے۔ یہ رات حسین اور عبادت پر غور کرنے کی رات ہے۔ دوسرا ستون سیرت، کامیاب انسان کا دوسرا اصول زندگی دیکھا جائے وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے۔ سب کے لیے تو وقت ہے مگر گھر والوں کے لیے وقت نہیں ہے، سب کے لیے تو بااخلاق ہے مگر گھر والوں کے لیے جلاد ہے، سب سے تو مسکرا کے بات کرتے ہیں مگر بیگم صاحبہ سے، بچوں سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے، بیٹوں سے منہ بگاڑ کے بات کرتے ہیں۔ یہ انسان نادام ہے، یہ بہت چھوٹا آدمی ہے، یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اسے معاشرے کا بڑا آدمی تصور کیا جائے۔ ستون سیرت میں دوسرا ستون، آپ ذرا غور فرمائیں، سرکار کی تحریر سب سے زیادہ کامیاب تحریک ہے تاریخ بشریت۔ بڑے بڑے لوگ آئے، بڑے بڑے نظریے لے کر تاریخ میں گم ہو گئے، مگر ہمارے نبی روز بروز اپنے کلمے پڑھنے والوں میں اضافہ دیکھ رہے ہیں۔ ہر سال پچھلے سال سے زیادہ مسلمان نظر آتے ہیں دنیا میں۔ ویسے بھی دور اسلام کا ہے، مستقبل مسلمانوں کا ہے، کل ہمارا ہے، آئندہ ہمارا ہے، آج گزار دو، مستقبل تمہارا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کی سیرت اتنی بلند ہو، جس کا کردار وہ اللہ کا کلمہ پڑھوانے سے پہلے اپنے کردار کا کلمہ پڑھوا رہا ہے۔ پہلے ساتھ مرمین مانو، پھر کہوں گا کچھ، اور اتنا پکا مانا، اتنا دل سے مانا مشرکین نے، کافروں نے بھی، کہ سرکار نے فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے تو مانو گے؟ سب نے کہا مانیں گے۔ کہا جا کے دیکھو اور نظر نہ آئے تو کیا کہو گے؟ کہنے لگے ہم یہ کہیں گے ہماری آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہیں، محمد جھوٹ نہیں بول رہا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ دیکھا فرمائیے آپ نے، سرکار کی سیرت کا دوسرا اصول وہ ہے گھر والوں کے ساتھ اچھا اخلاق ہونا۔ خدا کے واسطے آج میں شب عاشور کی مجلس میں نبی کے کلمہ پڑھنے والوں سے اتنا کہوں گا، طے کر کے اٹھو، کربلا رشتوں کی پاسداری کا نام ہے، کربلا رشتوں کی تہذیب کا نام ہے۔ ایک بیٹے کو باپ کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، ایک بہن کو بھائی کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، ایک زوجہ کو شوہر کے ساتھ، ایک شوہر کو زوجہ کے ساتھ۔ اگر جناب رباب نے وفاداری کی مولا حسین سے تو حسین نے بھی جناب رباب کو امر کر دیا، فرمایا مجھے وہ گھر اچھے لگتے ہیں جن گھروں میں رباب اور سکینہ نامی عورتیں ہوتی ہیں۔ قیامت تک رباب مت دے گی، زوجہ ہے حسین ابن علی کی، قیامت تک سکینہ جب بھی نام لیا جائے گا دل جھکنے لگے گا کہ حسین کی بیٹی کا نام ہے۔ رشتوں کی پاسداری، کیسے بھتیجے کو چچا کے ساتھ رہنا چاہیے،
کیسے بھانجوں کے ماموں کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ کربلا رشتوں کی پاسداری کا نام ہے. بھئی یہی فرق ہے آپ میں اور مغرب میں, یہی فرق ہے مسلمان میں اور غیر مسلم میں, یہی فرق ہونا چاہیے مسلمان اور غیر مسلم میں. جہاں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ شجرہ کیا ہے, جہاں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ رشتے کیا ہیں, وہ کوئی اور ہوں گے. مگر ہمیں تو اسلام رشتوں کی قدر سکھاتا ہے. واہ 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 ماشاءاللہ. ہمیں کربلا والے رشتوں کی تہذیب سکھاتے ہیں. گھر والوں کے ساتھ کیسے ہیں؟ اگر گھر والوں کے ساتھ تعلق اچھا نہیں ہے, ناکام انسان ہے. خدا کے واسطے طے کر کے اٹھیں, جن کی مائیں زندہ ہیں, جن کے باپ زندہ ہیں, ان جوانوں سے مخاطب ہوں. آج تو شب عاشور ہے, آج تو ہماری تہذیب میں سلام دعا خیر خیریت نہیں پوچھی جاتی. کل کا دن تو ہائے حسین کہہ کے گزارا جاتا ہے. کل تو سلام دعا نہیں کرتے, گریبان چاک ہوگا, آستینیں الٹی بھی ہوں گی, سر میں خاک ہوگی, اور بس حسین حسین ہوں گے. لیکن ان ایام کے بعد ایک خاص تبدیلی, ایک خاص فرق آنا چاہیے, تاکہ ماں باپ جانے کہ یہ اشرا سن کر آیا ہے اور اس نے حسین کا پیغام سمجھا ہے. گھر والوں کے ساتھ کیسے ہو؟ دیکھیں, سب سے مشکل رشتہ گھر والوں کا ہوتا ہے. یہ خلوت میں دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, یہ تنہائی کی زندگی دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہم باہر تو بند سمر کے نکلتے ہیں, اصل تو گھر والے جو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیسے. مسجد میں تو ہم بند سمر کے نماز پڑھنے جاتے ہیں, گھر میں جب مصلی بچھاتے ہیں تو کیسے بچھاتے ہیں. گھر والے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ آدمی منافقت کرتا ہے, گھر میں ایسے ہے ہمارا بڑا, باہر کا کیسے ہے. لیکن اگر گھر میں بھی ویسا ہی ہو جیسا باہر ہے, تو پھر وہ سچا احترام ہوتا ہے. وہ جانتے ہیں کہ ہمارا بڑا کیسا ہے. سب سے مشکل رشتہ زوجہ کا رشتہ ہے. بہت دیر سے مانتی ہے اپنے شوہر کو, وہ ڈاکٹر کی بیوی ہو, وہ انجینئر کی بیوی ہو, وہ مولانا کی بیوی ہو, بہت دیر سے مانتی ہے. کمال ہے مصطفیٰ کا, کمال ہے نبی مکرم کا. اعلان نبوت کر رہے ہیں تو سب سے پہلے زوجہ کلمہ پڑھ کر بتا رہی ہے کہ میرا نبی سچا نبی ہے. سب سے پہلے علی پیچھے نماز پڑھ کر بتا رہے ہیں کہ میرا بھائی سچا نبی ہے. یہ دوسرا ستون سیرت ہے. تیسرا ستون سیرت سرکار کو جہاں تک کیا ہے, وہ یہ ہے کہ اپنے دشمنوں کے ساتھ کیسے تھے. دوستوں کے ساتھ اچھا ہونا کون سا کمال ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. کمال تو یہ ہے کہ دشمنوں کے ساتھ ہمارا وہ رویہ ہو کہ دشمن بھی کہے کہ دشمنی ہو تو پھر ایسی ہو. وہ شخص جس نے علی کو اتنی تکلیفیں پہنچائیں کہ جس کی ایک لمبی لسٹ بھی بنانا چاہوں تو میں آپ کے سامنے پیش کر دوں. عمرو عاص وزیر خاص ہے شام کی حکومت کا. حضرت ابن عباس سے ملاقات ہوئی تو کہنے لگے, ابن عباس مولا کے عزیز ہیں, مولا کے خاندان کے. ابن عباس, علی کی شہادت ہو گئی, کیسا محسوس ہوتا ہے؟ تو حضرت ابن عباس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے ابن عباس صرف تم ہی کو تکلیف نہیں ہے, ذرا رکو. اندر گئے اور ایک کاغذ نکال کر لائے. کہنے لگے مجھ سے زیادہ علی کو کسی نے تکلیف نہیں پہنچائی ہوگی. جملہ سنیے گا, مجھ سے زیادہ کسی نے علی کو تکلیف نہیں پہنچائی ہوگی, مگر میں نے علی کی شان میں پورا قصیدہ کہا ہے. اور وہ مشہور عربی کا محاورہ جو محاورہ بن گیا بعد میں, وہ عمرو عاص کے قصیدے کا مصرع ہے, الفضل ما شہدت بہ العطا. یہ اس کے قصیدے کا, مولا کی شان میں اس نے قصیدہ کہا ہے, اس کی قصیدے کا پہلا مصرع ہے, الفضل ما شہدت بہ العطا. کمال تو ہے ہی یہ جس کا اقرار دشمن کرتا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. فضیلت تو ہے ہی یہ کہ جس کا اقرار دشمن کر لے. دشمن کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے؟ جنہوں نے پتھر مارے, زخمی کیا, مکہ چھڑوایا, نبی کی آنکھوں میں آنسو لے آئے. جب فتح مکہ کے موقع پر انہیں باندھ کر کھڑا کیا گیا تو فرمایا یہ کون ہے؟ یا رسول اللہ, وہی ہے جن کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ ما اوذی نبی الخط کما اوذیت, کسی نبی کو اتنی اذیتیں نہیں پہنچائی گئی جتنی مجھے پہنچائی گئی. یہ وہی ہے. فرمایا اذهبوا جاؤ انتم الطلقاء, میں نے تمہیں آزاد کر دیا. کہ ان کے ہاتھ کھول دو, انہیں آزاد کر دو.
مجھے ایسے کوئی غرض نہیں ہے. دربار شام میں جناب زینب نے جب خطبہ دیا تھا نا تو خطبے میں ایک جملہ یہ ارشاد فرمایا تھا، اے یزید تو ہم سے کیسے بات کر رہا ہے؟ تو نہ مہاجرین کی اولاد ہے نہ انصار کی اولاد ہے. انتم بنو الطلقاء، تم تو ہمارے جد کے آزاد شدگان کی اولاد. بہت بڑی بات ہے. دشمنوں کے ساتھ کیسا ہے؟ میں جلدی جلدی ایک مطلب کی طرف آپ کو لے جاؤں. چوتھا ستون سیرت دیکھا جائے یہ اپنے بات کا کیا انتظام کر کے گیا ہے. بھائی بہت بڑے آدمی تھے، چلے گئے، کچھ بتا کر سمجھا کر نہیں گئے، کچھ انتظام کر کے نہیں گئے. ایک مالی اگر بغیچہ چھوڑ کر جائے، سلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد. اس سے بلند اور بہتر سلوات آخر تک پڑھیں گے. ہزاروں کا مجمع اس سے بہتر سلوات پڑھیں. حضرت عبداللہ شاہ غازی کی قبر تک آواز جائے، بلند تر سلوات پڑھیں. ماشاءاللہ. ایک اور ایسی ہی سلوات پڑھیں. چھوڑ کے جانے والا مالی اگر 2 دن کے لیے بھی جا رہا ہے تو کسی کو ڈول پکڑا کے جائے گا، کسی کو لوٹا دے کے جائے گا. فلاں پودے کو اتنا پانی ڈلنا ہے، فلاں پودے کو اتنا پانی ڈلنا ہے، فلاں حصے میں پانی نہیں ڈالنا ہے، فلاں حصے کا یہ کام کرنا ہے. 2 دن کے لیے مالی جائے تو باپ کو بغیر وارث کے چھوڑ کر نہیں جاتا. مصطفیٰ جا رہے ہیں، امت کو کس کے حوالے کیا؟ انسان وہ ہے جو اپنے بات کا بھی انتظام کر کے جائے. کس کو چھوڑ کر گئے؟ کسے بڑا بنا کر گئے؟ کہنے لگے کسی کو نہیں. اس سے زیادہ حقیقت سے آنکھیں بند کرنا کچھ اور نہ ہوگا. کسی کو نہیں چھوڑ کر گئے. اپنے اعلان نبوت سے پہلے چکر نہیں سنیں گے. اپنے اعلان نبوت سے پہلے کہا کون ہے میرے اس مشکل کام میں جو میرا ساتھ دے، وہی میرا خلیفہ ہوگا. 10 سال کا ایک بچہ کھڑا ہو گیا جسے دنیا بچہ کہتی ہے. اس نے کہا نا یا رسول اللہ، ابھی تو انہوں نے کہا ہی نہیں ہے کہ میں رسول ہوں. اعلان رسالت تو باہر والوں کے لیے ہوگا، گھر والے تو جانتے ہیں کہ یہ رسول ہے. نا یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا. بٹھا دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تاریخ لکھ دے کہ موقع کسی اور کو نہیں دیا. پھر کہا کون ہے جو میری مدد کرے گا؟ دعوت ذوالشیرہ ہے. ابھی تو سرکار کو 23 برس رہنا ہے. پھر بھی سرکار نے دوسری دفعہ کہا کون اس مشکل امر میں میرا ساتھ دے گا؟ پھر مولا کھڑے ہو گئے. اچھا مولا بار بار کھڑے اس لیے ہو رہے تھے کہ کوئی اور نہیں کھڑا ہوگا، ایک لمحے کے لیے سرکار کے مزاج گرامی کی بے ادبی نہ ہو. میں ہوں نا کہ بیٹھ جاؤ، علی رکو بیٹھو. پھر سوال کیا، پھر علی کھڑے ہو گئے. اب تو موقع دے دیے نا. کل کو تاریخ نہ لکھے کہ ہمیں موقع نہیں ملا، ہمارے کسی بڑے کو موقع نہیں ملا. پھر فرمایا یہ میرا علی میرا وسیع ہے، وزیر ہے، خلیفہ ہے، میرا بھائی ہے. ساری زندگی میں تو اپنے انتہائی اطمینان کے ساتھ جب عرض کر رہا ہوں، ساری زندگی نبی نے یا اللہ پہنچایا یا علی کی ولایت پہنچائی. کون سا قدم ہے، کون سا مرحلہ ہے جب علی کی ولایت نہیں پہنچائی، جب مولا علی کی محبت نہیں پہنچائی. کوئی دن نہیں گزرتا نبی کا جو بغیر علی کے گزرے. اور اگر کچھ دیر ہو جائے تو پوچھتے ہیں میرا علی کہاں ہے. حسنین فرماتے جب بھی بابا علی نانا نبی کے پاس آتے تھے ہم سمجھ لیتے تھے کہ اب ہمیں یہاں سے اٹھنا چاہیے، یہ 2 بھائیوں کی خلوت کا وقت ہے. اور دونوں بھائی اس طرح بیٹھ کر بات کرتے تھے کہ گویا رازدارانہ گفتگو ہو رہی. اللہ نے حکم دیا یہ پرندہ میں آسمان سے بھیج رہا ہوں، یہ تمہارے ساتھ وہ کھائے گا جو تم جیسا ہے. بہت لوگ آئے،
दरवाजे खोले गए, मगर नबी कहते रहे कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। और जैसे अली को आते देखा, फरमाया दस्तरखान लगाओ, यही तो है जो मुझ जैसा है, ये मेरे साथ खाना खाएगा। ये चंद मिसालें। बल्कि मैं अगर अपनी मोहब्बत और विलायत और अकीदत का इजहार करूं तो एक जुमला कह दूं, सुन्नी शिया का अकीदा है, अगरचे मैं अकीदा रखने वालों की बात कर रहा हूं, जिनका अकीदा ही कोई नहीं है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। सुन्नी शिया का अकीदा है कि नबी का साया नहीं था, सरकार का साया नहीं था। कभी तफसीर होगी और कभी मौका होगा तो अर्ज करूंगा कि साया क्यों नहीं था। सरकार का साया नहीं था, सरकार का साया नहीं था। सुन्नी आलिम दीन का बड़ा हसीन जुमला है, इन्ना नबी काना ज़िल्लुल्लाह, नबी अल्लाह का साया है, व इन्ना ज़िल्ला ला ज़िल्ला, और साये का साया नहीं होता। नबी का साया नहीं था। ये इल्मी एतबार से भी, साइंसी एतबार से भी बहुत से लोगों ने इसके ऊपर कोशिश की है कि कैसे साबित करें कि किसी का वजूद हो और उसका साया ना हो। मैं अकीदत का एक जुमला कह देता हूँ, साया अगर आपकी समातें यकीनन मेरे साथ है, साया अंधेरा होता है और नूर से कभी अंधेरा सादिर नहीं होता। सरकार का साया नहीं था, ये कली अलहदा एक बड़ी हसीन बहस है। सरकार का साया नहीं था, जिस नबी का साया नहीं था, जुमला महसूस करेंगे बिलाई समातों वालों से मुखातिब हो, जिस नबी का साया नहीं था उसी के साये को अली कहते हैं। हमेशा साथ साथ, हमेशा साथ साथ। और एक जंग में अगर नहीं लेकर गए, अपनी जगह छोड़कर गए मदीने में, तो फरमाया या अली अंतकुना मिन्नी बेमंज़िलते हारून मिन मूसा। अली, मैं तुम्हें मदीने में छोड़कर जा रहा हूं ताकि मेरी तुम्हारी निस्बत ऐसी ही हो जाए जैसे हजरत मूसा और हजरत हारून में थी। इल्ला ला नबी अबादी, बस फर्क यह है कि तुम मेरे बाद नबी नहीं हो। छोड़कर गए। और फिर जब तमाम जिंदगी मौला अली की विलायत और मोहब्बत पहुंचाई, तो अब सरकार जाना चाहते हैं तो एक ऐसा अंदाज कि जो याद रहे मुद्दतों, गदीर का मैदान, हाथों पर उठाकर मौलाइयत का ऐलान, अपनी जगह बिठाकर सरकार ने बैत लिए मौलाए कायनात की। कहा मेरे सामने से सलाम करो, अस्सलाम अलैका या अमीरुल मोमिनीन। नबी ने अपने सामने सबसे अमीरुल मोमिनीन कहलवा कर सलाम करवाया। बैत ली, खवातीन ने भी बैत की। नहीं रोका गए मजलिस के अंदर, नमाज के अंदर, जुमे के अंदर, हज के ऊपर बराबर का हिस्सा है खवातीन का। सरकार ने गदीर के मैदान में 1000 हाजिया औरतों से मौला अली की बैत ली। और तरीका क्या था? मर्द तो हाथ पर हाथ रखकर कहते थे ना, सलाम हो अमीरुल मोमिनीन आपको। औरतों के लिए एक बड़े ज़र्फ में पानी रखा गया। मौला अली ने ज़र्फ में पानी में हाथ रखा और उस तरफ से एक औरत हाथ डालती थी पानी में और अली को अमीरुल मोमिनीन कह के सलाम करती थी। और वो आगे बढ़ जाए, सलवात पढ़ने मौला की रात पर। छोड़ कर गए। बड़े एहतमाम और इंतजाम के साथ मौला कायनात को हमारा मौला बना कर दें। और फिर मुबाहिले में तो ऐसे हमें पंजतन समझा कर गए कि हुसैन को गोद में लिया हुआ है, हसन मौला की उंगली पकड़ी हुई है, उन्हें उंगली पकड़ाई हुई है, जनाब ज़हरा उनके पीछे हैं, मौला अली सबसे आखिर में। मैंने यहां तक आपको लाना था, हुसैन और मिन्नी व अना मिनल हुसैन। जब बच्चे को आप गोद में लेते हैं तो आपका चेहरा उसका चेहरा बराबर बराबर आ जाता है। नबी मुबाहिले में मैदान में बता रहे हैं, मुझे देखो, मेरे हुसैन को देखो। हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। मेरे बगैर हुसैन और हुसैन के बगैर मैं नहीं हूं। मजलिसी मिजाज लोग बैठे हैं, खानदानी अज़ादार बैठे हैं। एक जुमला कहूं, नक़न साहब मरहूम फरमाते हैं कि ये तो समझ में आता है कि हुसैन नबी से हैं, हुसैन और मिन्नी, हुसैन मुझसे, इसलिए नवासे बेटी के बेटे हैं हुसैन और मिन्नी, हुसैन मुझसे हैं। मगर ये कैसे समझेंगे कि
انا من الحسین، میں حسین سے ہوں۔ نقوی صاحب کو بڑا حسین جملہ ہے، فرماتے ہیں سن 61 ہجری تک حسین نبی سے تھے، اور سن 61 ہجری کے بعد قیامت تک نبی حسین سے ہے۔ اب اگر بغیر حسین کے کوئی لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، بھائی مل کر جواب دیجیے گا۔ صلوات رضیہ کرتے ہیں محمد و آل محمد۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، اور محمد و آل محمد صلوات۔ یہ اذانیں کس کی برکت سے ہیں؟ کچھ تو تعجب ہوتا ہے کہ ذکر حسین سے کچھ لوگوں کو مشکل ہے، کچھ لوگوں کو پریشانی ہے، کچھ لوگوں کی طبیعت خراب ہوتی ہے، مجھے ان کے مسلمان ہونے میں شبہ ہے۔ جب دربار یزید میں اذان کہی جانے لگی تو امام سجاد نے فرمایا تھا اے یزید بتا یہ محمد الرسول اللہ تیرے نانا ہے یا میرے نانا ہے؟ واہ واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سیمینار تھا علی بھائی کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ نقد صاحب اس میں مہمان خصوصی کو ٹائم ملا 5 منٹ، کہا جی 5 منٹ میں بتا دیجیے سارے لوگ تقریر 1 گھنٹے کی سب نے تقریر کر لی، مہمان خصوصی کو ٹائم نہیں دیا۔ یہ اکثر سیمیناروں میں مہمان خصوصی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو نے کہا جی 5 منٹ کا وقت ہے، سیمینار کا عنوان ہے کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ تو نقد صاحب فرمانے لگے 5 منٹ بہت زیادہ ہے، میں 1 منٹ میں ایک جملہ کہہ کے پورے سیمینار کا مفہوم بیان کر سکتا ہوں۔ مائک پر آئے اور کہنے لگے اگر کربلا نہ ہوتی تو جمعے کی نماز بدھ کو ہوتی۔ یہ ایسا مذاق کر رہے تھے شریعت کے ساتھ، انہیں جمعے کے دن سفر پر جانا تھا، جمعے سے پہلے جمعے کے دن ہی اپنے وطن میں نہیں تھے، کہنے لگے جمعے کے دن تو میں ہوں نہیں، تو ہم بدھ والے دن جمعے کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ یہ مذاق کر رہے تھے دین کے ساتھ۔ آواز آ رہی ہے یشہدون اہل حمص ان لا الہ الا اللہ، اہل حمص کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ۔ ارے یہ اذان میں ترمیم کیسی؟ پتا کیا معلوم ہوا کہ مؤذن چھٹی پر گیا ہوا ہے، انہوں نے یہودی سے کہا ہے کہ ذرا تم اذان کہہ دو، تمہاری آواز اور لہجہ اچھا ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے میں تو مانتا ہی نہیں محمد رسول اللہ، تو میں تو کہوں گا کہ اہل حمص کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ ہے۔ تھوڑا سا آگے بڑھے تو کیا دیکھا کہ پیش نماز صاحب نماز پڑھا رہے، ایک ٹانگ کو معلق کیا ہوا ہے، مذاق نہیں کر رہا ہے، تفریح کی بات نہیں ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کیا ہوا ہے اسلام کے ساتھ، کیا ہوتا اگر کربلا نہ ہوتی۔ دیکھا پیش نماز پڑھا رہے، ایک ٹانگ کو معلق کیا ہوا ہے، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہوئے نماز پڑھا رہے۔ بات پتا کیا جی ماجرا کیا ہے؟ کہنے لگے یہ آ رہے تھے رستے میں، ان کا ایک پیر نجس ہو گیا تھا تو نجس پیر کو علیحدہ کر کے نماز پڑھ رہے۔ یہ ہو رہا تھا، یہ میں تاریخ کے واقعات بتا رہا ہوں آپ کو جی۔ ایک میت رکھ کر ایک شخص کو تابوت میں مسحری میں لٹا کر اس کی میت نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، اور باندھا ہوا اسے، اور وہ پکار کے کہہ رہا ہے میں زندہ ہوں بھائی۔ کسی نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ مولانا آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ آپ کی نماز پڑھا رہے ہیں زندہ کی، کہہ رہے ہیں میں 40 کی مانوں یا 1 کی مانوں؟ یہ 40 کہنے بول رہا ہے، مذاق نہیں کر رہا آپ سے، یہ تفریح کی راستہ نہیں ہے، یہ ہو رہا تھا مذاق۔ نہیں ہوا آپ کے افغانستان میں بھی پچھلے دنوں ایک جنازہ لے جا رہے تھے، روکا دکھاؤ کون ہے، دیکھا چہرہ کھولا تو داڑھی مڈا تھا،
کہنا ہے پہلے اس کے 80 کوڑے مارو، سدا لگاؤ، اس کو حد لگاؤ، اس مردے کو 80 کوڑے مارے داڑھی کاٹنے پر۔ یہ ہے دین کے ساتھ مذاق۔ اب تک حاکم سے مسئلہ پوچھا جاتا تھا، جملہ محسوس کریں گے، اب تک حاکم ہی نماز جمعہ پڑھاتا تھا، حاکم ہی فتویٰ دیتا تھا، حاکم ہی خلیفہ کے عنوان سے مسلمانوں کا رہنما اور پیشوا اور مفتی شمار ہوتا تھا۔ حسین نے شریعت کو اور حکومت کو علیحدہ کر دیا۔ خبردار، ضروری نہیں ہے جو حاکم ہے وہ تمہیں دین بھی بتائے، دین ہم اہل بیت بتائیں گے۔ واہ 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 واہ، ماشاءاللہ، مل کر جواب دیں۔ شریعت اب کربلا کے بعد سے طے پا گیا کہ دین کا نمائندہ اہل بیت سے ہوگا۔ مسئلہ یہ بتائیں گے، شریعت یہ سمجھائیں گے۔ کربلا حسین نے بسائی ہے تاکہ دین کو محفوظ کریں، دین محفوظ ہو جائے۔ بس عزیزو، میں نے جو پیغام میں نے سمجھا تھا، یہ والی باتیں تو بہت زیادہ اس میں ٹائم لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ پاکستان ہے، ایک سنی نے سوچا تھا، ایک شیعہ نے بنایا۔ قائد اعظم محمد علی جناح شیعہ، علامہ اقبال سنی نے تصور پیش کیا، شیعہ نے بنایا۔ لہذا یہ وطن سنی بھائیوں کا بھی ہے، شیعوں کا بھی ہے۔ اس روڈ پہ جتنا کسی اور کا حق ہے اتنا میرا بھی ہے جی، اس مزار پر جانے کا کسی اور کو حق ہے اتنا مجھے بھی ہے جی۔ اگر فلاں حضرت نے رونے سے روکا، آپ کے نزدیک ہم بھی بے ادبی کرنے کو جائز نہیں سمجھتے، بد تہذیبی کو ہم بھی جائز نہیں سمجھتے، فقہی طور پر کسی کی توہین کرنا اور وہ بھی کسی مسلک مکتب کے سربراہ کی توہین کرنا، یہ فقہی طور پہ حرام ہے۔ مگر آپ کے نزدیک اگر ان کا قول معتبر ہے کہ رونا بدعت ہے، تو میں اہل بیت کو مانتا ہوں جن کے نزدیک رونا سنت ہے۔ واہ 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 واہ، ماشاءاللہ۔ حسین پر ماتم اور گریہ یہ اہل بیت کی آرزو ہے۔ لہٰذا اس میں بہت زیادہ وقت میرے حصے میں تو میں نہیں چاہ رہا زیادہ بات کرنا۔ ہمارے بھائی قوالی کی رسم ادا کرتے ہیں، ان کا طریقہ ہے، نعت خوانی کا یہ انداز ان کا طریقہ ہے، ہم بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں۔ آپ کے گھر میں ایسے ہوتا ہے، میرے گھر میں ایسے ہوتا ہے، امروہہ والوں کے ایسے ہوتا ہے، آگرہ والوں کے ایسے ہوتا ہے، خیرپور والوں کے ایسے ہوتا ہے، دادو والوں کے ایسے ہوتا ہے، پنجابی ایسے کرتے ہیں، پٹھان ایسے کرتے ہیں، وہ بھی صحیح کرتے ہیں، وہ بھی صحیح کرتے ہیں۔ مجھے یاد نہیں ہے کہ میں ان کو کہوں کہ وہ غلط کرتے ہیں اور وہ مجھے کہیں کہ میں غلط کرتا ہوں۔ ایسے ہی وہ ایسے محبت کا اظہار کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، ہم ایسے محبت کا اظہار کرتے ہیں تو آپ کو حق نہیں ہے۔ جب ہم آپ کو برداشت کر رہے ہیں تو آپ کو بھی ہمیں برداشت کرنا ہوگا۔ لہٰذا یہ تو کوئی بہت بڑا مطالبہ نہیں ہے جو میرے حیدر بھائی نے ابھی کیا ہے کہ آئندہ یہ مجلس حرم کے اندر ہوگی، مزار کے اندر ہوگی، کیوں نہیں ہوگی؟ کون روک رہا ہے؟ واہ 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 واہ، لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ بلند تر صلوات پڑھیں گے محمد وآلہ۔ نہیں، مجھے تو نہیں ہے، نہیں آپ کہیں گے، آپ درخواست دیں گے، آپ انتظامیہ متعلقین سے کہیں گے تو ماشاءاللہ سب مسلمان ہیں، سب عقیدت مند ہیں اور اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، نوکر ہیں حضرت عبداللہ شاہ غازی کے، یہ امام جعفر صادق کے نمائندے بن کر آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اہل بیت کے فرد فرید ہیں اس خطے میں۔ امام نے انہیں اپنا خط لکھ کر بھیجا تھا، امام نے انہیں اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا تھا۔ یہ اس خطے میں اہل بیت کا پیغام لے کر آئے تھے۔ پوچھا کہ یہ وہاں بیعت لے رہے ہیں اپنی؟ امام نے کہا وہ ہماری بیعت لے رہے ہیں اپنے ہاتھوں پر، وہ ہمارے محبت کرنے والے کو جمع کر رہے ہیں۔ تو اس خطے میں حضرت عبداللہ شاہ غازی نے اہل بیت کا پیغام پہنچایا۔ بہت بڑا نام ہے،
मैं आप सबसे इंतहाई आरज़ाना अर्ज़ कर रहा हूँ, मेरी कोताहियाँ भी मौला के फर्जंद हज़रत अब्दुल्ला शाह ग़ाज़ी अलैहिस्सलाम मुझे माफ़ करेंगे। हमें जितना हाजिर होना चाहिए इतना हाजिर नहीं होते। इराकी आते हैं, ईरानी आते हैं, लुबनानी, बहरीनी आते हैं, यहाँ पर आके सलाम करते हैं। जैसे हम वहाँ इमामजादों के मज़ारों पे जाते हैं, वो वहाँ से इस इमामजादे के मज़ार पे आते हैं। ये इमामजादे हैं, लिहाजा में इनकी बारगाह में हाजिर होना चाहिए। और मैं आपसे गुजारिश करूँ, मुस्तजाबुद दावा शख्सियत, दुआएं कबूल होती हैं। वैसे भी अल्लाह मुसीबतों के बदले में अज़मतें अता करता है। इन्हें गुर्बत में मारा गया था, इन्हें बेवतनी में मारा गया था, ये शहीद हैं। मैं तारीख हज़रत अब्दुल्ला शाह ग़ाज़ी किसी और मौके पे आपके सामने अर्ज़ करूँ। आज शब आशूर है, चलिए जरा करबला चलिए और अपनी गिरिए की सदाएं हज़रत अब्दुल्ला शाह ग़ाज़ी की खबर तक पहुँचाइए। और जब आपकी आवाज़ें बुलंद होंगी तो ये भी आपके साथ अपनी आवाज़ मिलाएंगे और फिर इनके गिरिए की सदा करबला पहुँचेगी। हुसैन खैमों के दरमियान से गुजर रहे हैं, हर खैमे से तस्वीर, तहलील, इबादत, कुरान की तिलावत की आवाज आ रही है। रात का पहला हिस्सा जब मुकम्मल हुआ, जिसमें इस वक्त हम हैं, जिसमें इबादत इलाहिया, दरमियान का हिस्सा मुकम्मल होने के बाद जब दूसरा हिस्सा शुरू हुआ और फजर से कुछ पहले का ये वक्त था, तो इमाम फिर खैमों के दरमियान से गुजरे तो आवाज आई, एक माँ चूल्हा चुराते हुए कह रही थी, ऐ असगर तुम तो घुटनियों भी नहीं चल पाते हैं, कल अपने बाबा पे अपनी जान कैसे कुर्बान करोगे। इमाम की आंखों में आंसू आ गए, ऐ रबाब तेरे बच्चे की कुर्बानी सारी कुर्बानियों पर वाजिब होगी। अली असगर तो सबसे आगे खड़ा होगा। करबला में कुर्बानियां बहुत हैं, मगर जितनी बड़ी कुर्बानी हजरत अली असगर की है। आप लोग जब अहम तरीन कोई कागज बनाते हैं, तहरीर लिखते हैं, तो तहरीर के आखिर में जाकर मोहर लगाते हैं और मोहर बहुत छोटी होती है और आखिर में लगाई जाती है। इमाम हुसैन ने जो तहरीर सदाकत इस्लाम बनाई ना, उसके ऊपर मोहर अली असगर की लगाई और उसे ऐसा मुस्तनद बना दिया कि अब क़यामत तक अली असगर की कुर्बानी। इस छोटे से बच्चे ने क्या किया था, इस दूध पीते बच्चे ने क्या किया था। आज भी इतनी मुद्दत गुजरने के बाद जब अली असगर का जिक्र आता है ना, तो अहले दिल के दिल की धड़कनों में इजाफा हो जाता है। बड़े सगीर के हिंदू गैर मुस्लिम वो अली असगर को याद करते हैं। मेरे एक मौलाना दोस्त ये थर में मजलिस पढ़ने गए, कहने लगे मौलाना 9 मुहर्रम तक 5 आदमी मजलिस में आ रहे थे। मुझे जिन साहब ने भेजा था, मुझे उनको ये सोच सोच के उन पर गुस्सा आ रहा था कि मुझे ऐसी जगह भेजते जहां लोग तो होते मजलिस सुनने वाले। कहने जब 9 मुहर्रम आई ना और मैं पहुंचा वहां जहां मजलिस रोजाना पढ़े जाता था, इतना बड़ा मजमा बैठा हुआ था, मुझे ताज्जुब हुआ कि ये लोग कौन है। कहा ये मजलिस में आए, कहा ये कल तक क्यों नहीं आए, कि तुम्हें नहीं पता ये हिंदू बिरादरी है इसी घर के अंदर। और कहने लगे मैं मसाए पढ़ने बैठा, मजलिस पढ़ने बैठा, तो एक हिंदू औरत खड़ी हो गई, कहने लगी बाबा हुसैन के अली असगर के मसाए पढ़ो। तो मैंने हजरत अली असगर के मसाए पढ़े तो मजमे में से झूले उठना शुरू हो गए, जो नजर नहीं आ रहे थे मजमे में लिए बैठे हुए थे लोग। सलाम हो उस मां पर। अज़ादारो आज मैंने एक जगह मसाए पढ़े, मुझसे जुमला नहीं हो पाएगा। मजलिस में खवातीन भी बैठी हैं और गोदियों में बच्चे भी हैं और घरों में बच्चे भी हैं। आप लोग भी साहिबान औलाद बैठे हुए हैं। मुझे नहीं पता कि शाम गरीबा में पानी कहां से आया। अजर कमल अल्लाह जो रोने के लिए आमादा है तवज्जो करेंगे मेरे जुमलों पर। मुझे नहीं पता कि शाम गरीबा में खाना कहां से आया, मगर मक्तल ने लिखा है कि हुसैन की शहादत के बाद शाम गरीबा में पानी आया और इमाम सज्जाद ने जनाब ज़ैनब से कहा फूफी अम्मा सब बच्चों को पानी पिलाइए, सारी बीवियों को पानी पिलाइए। और जो बीवी पी नहीं रही थी खुद जाकर इमाम सज्जाद फरमाते थे बीवी मैं तुमसे कह रहा हूं पानी पी लो।
اس لیے کہ زندگی بچانی ہے. یہ 3 دن کے پیاسے ہیں. پانی آیا, میرے مولا سجاد نے ساری بیویوں کو پانی پلوایا. عزیزانو ممبر کا ادب ماننے ہیں, میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. آپ سب سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں, صاحبان اولاد لوگ بیٹھے ہیں. ساری بیویوں نے پانی پیا, جناب رباب نے بھی پیا. آدھی رات گزری تو جناب زینب کے برابر میں آ کے بیٹھی اور کہنے لگی مجھے علی اصغر یاد آ رہا ہے, میرے بچے کو بھوکا مار دیا. اجرکم اللہ. آوازیں بلند ہیں, اللہ جو ثواب عطا کرے گا. اپنی آوازوں کو آزاد کریں. حضرت عبداللہ شہازی کو فرصت دینا. انشاءاللہ یہ خبر بنی ہاشم امام بار کا بھی مکمل ہوگا اور انشاءاللہ پرسہ آئندہ سالوں میں اور بہتر انداز سے ہوگا. اب آپ تمہارے بچے کی قربانی تو ساری قربانیوں قربانی ہوگی. کچھ اور آگے بڑھے تو ایک خیمے میں ایک ماں ایک بیٹے کو لیے بیٹھی ہے اور کہتی ہے علی اکبر اپنے بابا میں کیسے جان قربان کرو گے؟ دیکھو میرے لال, کہیں اور قربان نہ ہو جائیں اور تم زندہ رہ جاؤ. امام کی آنکھوں میں آنسو آئے, اے ام لیلا تیرا علی اکبر تو سب سے بڑی قربانی دینے والا ہے, اس کی قربانی تو بہت منفرد ہے. پھر آگے بڑھے تو ایک بیوہ ایک یتیم کے ساتھ بیٹھی تھی. میں شب عاشور کے مسائل پڑھ رہا ہوں. ایک بیوہ ایک یتیم کو لیے بیٹھی ہے, اے قاسم دیکھو میں غیر خاندان کی ہوں, کہیں تمہاری طرف سے کوتاہی ہو جائے اور لوگ کہیں کہ غیر خاندان کی ماں تھی, تربیت میں فرق آ گیا. اے میرے لال اپنی قربانی میں کوتاہی نہ. امام نے فرمایا بھابھی ام فروا آپ کی قربانی کا تو رنگ ہی کچھ اور ہوگا. رونے آئے ہیں نا, 2 لاشیں ہیں جو پامال ہوئے ہیں. کربلا میں 2 لاشیں ہیں جو پامال ہوئے ہیں, ایک حسین کا لاشا ایک قاسم کا لاشا. مگر رونے والوں فرق بتاؤں دونوں میں کیا ہے؟ ایک زندگی میں پامال ہوا ہے, ایک شہادت کے بعد پامال ہوا ہے. امام حسین کا بدن مبارک گھوڑوں کی ٹانگوں سے پامال کیا گیا, گھوڑوں کو دوڑایا گیا, مگر حسین کی شہادت کے بعد. اور قاسم زندگی میں پامال ہوئے. جب گھوڑے یہاں کے وہاں اور وہاں کے یہاں دوڑنے لگے نا تو ایک ہی آواز بول رہی تھی, چچا بچائیے, چچا مجھے مدد کیجیے, چچا میرے پاس آ جائیے. اور جب حسین پہنچے تو بدن اتنا لمبا ہو گیا تھا. سید ابن طاؤس نے لکھا ہے کہ یہ روایت کہ جس کا قد اتنا چھوٹا تھا کہ رکابیں کاٹ کر پیروں تک رکابیں پہنچائی گئی, اس کا قد حسین سے لمبا ہو گیا تھا. اور وہ جو مشہور روایت ہے کہ بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. تکلف کر کے نہیں روئیں گے, سب عزادار بیٹھے ہوئے ہیں. عزادارو حسین کچھ اور آگے بڑھے تو ایک ماں ہے جو دائیں بائیں 2 بچوں کو لیے بیٹھی ہے, اور وہ ماں نام سنیں گے, وہ علی کی بیٹی زینب. اے اونو محمد دیکھو کل ماموں پہ جان قربان کرنی ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. آوازیں بلند ہیں, اجرکم اللہ. امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. عزادارو یہ رات گزر گئی, کل کا دن آ گیا. بس 2 مقتل کی روایتیں سن لیجئے. حسین کربلا میں اکیلے ہو گئے. جب علی اصغر کا لاشا بھی دفنا چکے نا تو کوئی نہ تھا جو حسین کی مدد کرے. اب کربلا کے میدان میں حسین مولا اترے ہیں, نجس پڑھائے میرے مولا نے. دشمن کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ ہے جو آئے اور میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کرے. یہ کہہ کر حسین میدان کربلا میں اترے. 6 مہینے کے سفر سے لوٹنے والا ایک مسافر کوفے میں داخل ہوا, نام عبداللہ ابن عفیف ازدی ہے. جب کوفے میں داخل ہوا تو دیکھا دکانیں بند ہیں, بازار بند ہیں, کوئی مرد نظر نہیں آ رہا, کوئی چہل پہل نہیں ہے. سوچتا ہوا گھر میں داخل ہوا کہ آخر کوفے والے کہاں چلے گئے. بیٹی نے بڑھ کر استقبال کیا, بیٹا یہ کوفے والے کہاں چلے گئے؟ کہا بابا جلدی گھوڑا تیار کیجئے, کچھ فاصلے پر ایک بیابان ہے جسے کرب و بلا کہتے ہیں, وہاں ایک باغی نے خرمش کیا ہے اور حاکم وقت کا اعلان ہے کہ اگر کوفے کا کوئی مرد اسے مارنے نہ گیا تو پھر سزا کے طور پر اسیر کیا جائے گا اور اسے قتل بھی کیا جا سکتا ہے. بابا کہیں مخبری نہ ہو جائے کہ آپ گھر میں رہ گئے تھے. عبداللہ نے کہا وہ باغی کون ہے, اس کا نام کیا ہے؟ کہا بابا نام نہیں بتایا جا رہا, کہ بس مار نہ جاؤ.
कहता है मुझे समझ में नहीं आया बाजी कौन है जिसे मारने ले जा रहे हैं और हमें पता भी नहीं है। कहा मैं जब निकलने लगा तो बेटी ने रुखसत करते हुए कहा बाबा जंग पर जा रहे हैं और जंगों में माले गनीमत भी मिलता है, माले गनीमत में अगर यमनी पत्थर मिल जाए तो मेरे लिए अतीकी यमनी ले आइएगा, मैं गले का हार बनाना चाहती हूँ। अब्दुल्ला कहता है मैं घोड़े पर बैठकर रवाना हुआ। जब करबला पहुंचा तो असर आशूर का वक्त था। मैंने अजीब मंजर देखा, एक 56 साला बूढ़ा जख्मी है और हजारों का लश्कर है जो उसे मारना चाहता है। उसका अमामा खोल के उसकी गर्दन में आ गया, उसके बदन पर खून भी लगा हुआ है, उसे जख्म भी बहुत लग चुके हैं, मगर उसका रोब इतना है वो जहाँ घोड़ा मोड़ता है फौजें भागती नजर आती है। मैंने एक भागते हुए सिपाही से पूछा तुम इसे अकेले से डरते क्यों? तुम तो हजारों की तादाद में हो, तुम एक आदमी से डरते क्यों? तो वो भागता हुआ सिपाही कहने लगा तुम्हें नहीं पता पास था। अब्दुल्ला कहता फिर मुझे समझ में नहीं आया ये कौन है, मगर मुझे इतना पता था कि इसे मार दूंगा तो जंग खत्म हो जाएगी। कहता मैंने अपना घोड़ा उनके घोड़े के पीछे लगाया, चंद जिला के फासले पर मेरा घोड़ा उनके घोड़े के करीब आ गया। वो आगे आगे जा रहे थे, मैं उनके करीब आया, इतना फासला रह गया था कि मेरा घोड़ा जस्त ले, एक मेरा घोड़ा टाप लगाए जस्त ले और मैं तलवार मार के उनका काम तमाम कर दूं। अब्दुल्ला कहता है मैंने तलवार खींच के घोड़े को एड़ लगाई, उन्होंने मुड़कर मुझे देखा और कहा अब्दुल्ला करीब आओ। जब उन्होंने मेरा नाम लिया तो कहता मेरे हाथ पैर कांपने लगे। अब्दुल्ला करीब आओ। ये घबरा के खड़ा हो गया, ये कौन है जो मुझे नाम से पहचानते हैं? जब आगे नहीं बढ़ रहा था तो हुसैन ने अंगूठी उतारी, कहा ये अकीद यमनी है, अपनी बेटी को जाके देना। मैं बागी नहीं हूँ, नबी का नवासा हूँ, मैं नबी का दीन बचाने हुसैन कर बुलाया। अब्दुल्ला पैरों में गिर गया, तलवार निकाली, मौला का दिफा करने लगा। मौला हुसैन आप है, मैं आपको नहीं पहचाना, मुझे माफ करेंगे। इमाम ने फरमाया मजलिस खत्म कर रहा हूँ, मजलिस खत्म कर रहा हूँ, आप बहुत रो लिए। इमाम ने फरमाया अब्दुल्ला वापस कूफे चले जाओ। मौला आपको तना छोड़कर कैसे चले जाऊं? अब्दुल्ला चले जाओ वापस, मैं कह रहा हूँ वापस चले जाओ। चंद दिनों बाद मेरी ज़ैनब आएगी, उसे कुछ चादरें लाकर दे देना, मेरी बहने बेमकला हो जाए। लाशे अकबर पे माँ की है ये फुगार, आबाद तेरे जिएगी कैसे माँ। लाशे अकबर पे माँ की है ये फुगार, अकबर पे माँ की है ये फुगार, बाद तेरे जिएगी कैसे माँ। एक बरपा है खैमों में कोहरा और सर पे गिरते हैं रोके माँ। तुमको बाबा की दी रही कसम, अब तो करना पड़ेगा तुमको कलाम। कुछ बताते नहीं शहज़ाद, आबाद तेरे जिएगी कैसे माँ। लाशे अकबर पे माँ की है आबाद तेरे कैसे
اکبر پہ ماں کی ہے یہ فغان بعد تیرے جیے کی کیسے جس نے 18 سال پالا تجھے کھا گئی غش وہ یہ خبر سن کے تیرے سر پر نہ بن سکا سہرا وہ یہ صدمہ سہے گی اب کیسے خاک پہ بکھرے اس کے سب ارمان بعد تیرے جیے گی کیسے ماں لاش اکبر پہ ماں کی ہے یہ فغان بعد تیرے جیے گی کیسے ماں تجھ سے ڈارتی دیکھ حالت تو اپنے بابا کے کبھی سر پیٹتے ہیں وہ اپنا کبھی تکتے ہیں شکل وہ تیری میری طرح ہے ان کی تجھ میں جان بعد تیرے جیے گی کیسے ماں لاش اکبر پہ ماں کی ہے یہ فغان بعد تیرے جیے گی کیسے ماں اب تو صرف نہ کر سکے گا رقم میرا گایا بھولو رہا رقم نوجوانوں کی زندگی میں رکھ کے کانے پہ لائے شاہ غم لاش کے داغ پہ نہیں آسان بعد تیرے جیے گی کیسے ماں لاش اکبر پہ ماں یا حسین یا حسین یا حسین یا تمام معاملوں سے اجتماع سے برائے مہربانی حلقے میں تشریف لیں میرا مار امیر حسین لوگوں میں اجڑ گئی لوگوں میں اجڑ گئی میرا مار امیر حسین لوگوں میں اجڑ گئی لوگوں میں اجڑ گئی میرا مار امیر حسین لوگوں میں اجڑ گئی لوگوں میں اجڑ گئی میرا مار امیر حسین لوگوں میں اجڑ گئی لوگوں میں اجڑ گئی میرا مار امیر حسین لوگوں میں اجڑ گئی لوگوں میں اجڑ گئی زینب پہ پڑھ کر دیے میں زینب پہ پڑھ کر دیے میں لوگوں میں اجڑ گئی میرا مار امیر حسین لوگوں میں اجڑ گئی لوگوں میں اجڑ گئی میرا مار امیر حسین لوگوں میں اجڑ گئی لوگوں میں اجڑ گئی میرا مار امیر حسین لوگوں میں اجڑ گئی لوگوں میں اجڑ گئی میرا مار امیر حسین لوگوں میں اجڑ گئی لوگوں میں اجڑ گئی میرا مار امیر حسین لوگوں میں اجڑ گئی لوگوں میں اجڑ گئی میرا مار امیر حسین
گلا نہ رکھو ہٹاؤ لوگوں میں اجڑ گئی لوگوں میں اجڑ گئی لوگوں میں اجڑ گئی تو دکھیاری ہے زینب رویدر داماری ہے زینب جگ تو دکھیاری ہے زینب رویدر داماری ہے زینب جگ تو دکھیاری ہے زینب رویدر داماری ہے زینب جگ تو دکھیاری ہے زینب رویدر داماری ہے زینب جگ تو دکھیاری ہے زینب رویدر داماری ہے زینب جگ تو دکھیاری ہے زینب رویدر داماری ہے زینب جگ تو دکھیاری ہے زینب رویدر داماری ہے زینب تیری بہن پیاری ہے زینب رویدر داماری ہے زینب جگ تو دکھیاری ہے زینب رویدر داماری ہے زینب جگ تو دکھیاری ہے زینب رویدر داماری ہے زینب جگ تو دکھیاری ہے زینب رویدر داماری
اللہ راسیہ کوئی مدد کو آو پردیسیہ اللہ راسیہ کوئی مدد کو آو پردیسیہ اللہ راسیہ کوئی مدد کو آو پردیسیہ اللہ راسیہ کوئی مدد کو آو ہاں